बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लब्बैक या सय्यदी या खातमन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, अभी हम अपने घर से निकल चुके हैं और आज हमारा जहन है कि हम अपनी किताब कादियानी कलमा को थोड़ा सा आगे चलाएं। पहली वीडियो मैं पेश कर चुका हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिए। और ये एक नया सिलसिला हमने शुरू किया है कि साथ साथ आपको मदीना शरीफ के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करवाते हैं और साथ साथ ख़त्म नबूवत का काम भी करते हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का और उस के कल्ट का रद्द भी कर रहे हैं। और चूँकि ये मेरे हजूर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है और हजूर के अकीदा ख़त्म नबूवत का काम है, तो हजूर के शहर पुर नूर से ये काम हमने जारी किया है और कादियानी कलमा को हम अब रिपीट कर रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं मुक़द्दस तारीख़ी इस्लामी मकामात की ज़ियारत के साथ। इसका कुछ थीम ऐसा है कि साथ साथ हम आपको ज़ियारत करवाएंगे और साथ साथ किताब को आगे लेके बढ़ेंगे और आपको समझाएंगे भी। क्योंकि कादियानी मरज़ई हजरात ये कहते हैं कि देखो जी, हम भी तो मुसलमान हैं, हम भी तो कलमा पढ़ते हैं, हम भी तो कलमा गो हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा देखो हमने तुम्हारी जैसा पढ़ा। तो अब इनके इस झांसे से बचने के लिए और लोगों को बचाने के लिए ज़रूरी है कि इनका जो कलमा है उसका राज फाश किया जाए और लोगों को बताया जाए कि ये कलमा कौन सा पढ़ते हैं। उस कलमे के अंदर जो लफ्ज़ मोहम्मद है उससे मुराद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं लेते, हजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुराद नहीं लेते, बल्कि ये अपने जैली मसीह मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को मुराद लेते हैं। ये आपको बताते नहीं है कि देखो जी हमने जो कलमा पढ़ा इसमें लफ्ज़ मोहम्मद से मुराद मिर्ज़ा कादियानी है, लेकिन मुराद ये होती है। तो इस मौजू के ऊपर पूरी किताब हमने लिखी है, पूरी किताब सिर्फ इस एक अकीदे को समझाने के लिए। तो अभी हम अजीजिया के खूबसूरत पहाड़ों के माबैन यहाँ से गुजर रहे हैं और ये लुफा आ गया है और ये टर्न आ गया है और यहाँ से हम हजूर अलैहिस्सलाम के दर अनवर की तरफ रमा दमा हैं। साथ साथ इन मुक़द्दस वादियों, पहाड़ों और खजूर के दरख्तों और ये जो रोड हैं प्यारे प्यारे, उनकी ज़ियारत भी कीजिए और साथ साथ आप हमारी इस वीडियो को देखते भी रहें, शेयर भी करते चलें और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, अपनी कीमती राय लाजमी दिया करें। ये सिलसिला ज़बरदस्त है। बस ये वीडियो हमारी उठा के आप कादियानियों को अगर पेश करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल वो दिन दूर नहीं है कि ये कादियानी फितना नेस्त व नाबूद हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जब भी हम कभी लाइव आएँ या कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए। तो जब नोटिफिकेशन मौसूल हो तो दौड़ते चले आए और वीडियो को देखिए कि वीडियो कौन सी है। तो वीडियो को अव्वल से आखिर तक मुकम्मल देखा करें, बीच में छोड़ के आप देखेंगे तो आपको समझ नहीं आनी कि बात क्या हुई क्या नहीं हुई। तो ये सिलसिला बड़ा ज़बरदस्त है, इसके ऊपर बड़े दोस्तों की राय सामने आई है, कमेंट्स उन्होंने पास किए हैं व्हाट्सएप के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर भी, फेसबुक के ऊपर भी, कि ये सिलसिला एक ज़बरदस्त है कि अमूमी लोग ड्राइवर होते हैं जर्मनी के अंदर, कनाडा के अंदर और इंग्लैंड वगैरह के अंदर, यूरोप के ममालिक के अंदर, तो वो हमारी वीडियोस को साथ लगा के सिर्फ सुनते हैं। तो ये सुनने वाले दोस्तों के लिए तो एक बेहतरीन चीज़ है कि जो सुन के सिर्फ बात को समझेंगे और उसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा मुरतब होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। तो चले जी बढ़ते हैं। आज हमारी जो ज़ियारत है ये एक अजीम मोजज़ा और अजीम वाक़या की निशानदेही करता है कि शोबे बनी हराम, जहाँ पर
ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے گھر میں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے صحابی تھے جی شعیب بھائی؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ، ان کے گھر میں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی، انہوں نے یعنی دعوت کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو وہاں پر مختصر یہ کہ بکریاں ذبح کی، تو وہ پھر ان کے بچے بھی جو تھے وہ شہید ہو گئے. یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا. مزید آپ کو انشاءاللہ تعالی وہ واقعہ بھی ہم اس کی الگ سے بھی ویڈیو بنائیں گے اور یہ بتائیں گے. تو وہ واقعہ جو جہاں پھر وہ بچوں کو زندہ کیا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے، تو وہ واقعہ جس مقام پہ ہوا اس مقام پہ جا کے ہم ویڈیو کیپچر کر رہے ہیں اور یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اور ادھر ہی آپ کو لے کے جا رہے ہیں. اور سامنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی مقام کے مینارے بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اور یہ ان کی بھی زیارت کیجیے. مسجد نبوی شریف کے وہ دور مینارے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. چلے جی بڑھتے ہیں جی، آئیے ہمارے ساتھ رہیے. یہ سامنے جبل صلاح ہے اور شعبہ بنی حرام یہیں پر قریب ہی واقع ہے، اور جبل صلاح کے قریب ہی بہت سی زیارات ہیں، اور ان زیارات کے حوالے سے جو ہسٹری ہے وہ میں اپنے دوسرے چینل جو زیارات والا چینل ہے اس کے اوپر مکمل آپ کو زیارات کی تفصیلات بتا رہا ہوں. یہ سبا مساجد کے قریب سے ہم گزر رہے ہیں. یہ ہمارے شمیل بھائی نے لوکیشن بھی لگا لی ہے، اور اس لوکیشن کے اوپر ہم ابھی جا رہے ہیں شعبہ بنی حرام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دوستو، ابھی ہم گاڑی میں بیٹھے رہیں گے اور گاڑی میں بیٹھ کے یہ ویڈیو کیپچر کریں گے. ابھی ہم یہاں جناب شعبہ بنی حرام کے اس مقام پہ کھڑے ہیں، گاڑی وہیں پہ پارک کی ہے. یہ پیچھے میرے مسجد بنی حرام ہے، اور یہ اصل میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، اور سامنے یہ دیوار ہے، اور یہاں درمیان میں ہم نے یہ گاڑی کھڑی کی ہے، اور یہیں پر ہی جناب ہم ویڈیو کو کیپچر کرتے ہیں. قادیانی کلمہ، اور پہلے آپ سماعت کر چکے ہیں اس کا صفحہ نمبر 9 اور 10. صفحہ نمبر 11 کے اوپر قادیانی کلمہ لا الہ الا اللہ مرزا غلام احمد رسول اللہ، یہ قادیانی لاہوری گروپ جو ہے اس کی کتاب ہے عقائد محمودیہ نمبر 1 صفحہ نمبر 7. یہ قادیانیوں کا حقیقی کلمہ ہے، جبکہ مسلمانوں کے سامنے دجل و فریب کاری کے لیے وہ مسلمانوں والا کلمہ پڑھتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس میں بھی محمد سے مراد مرزا غلام قادیانی کو لیتے ہیں. آئیے ہم اپنے اس دعویٰ کو قادیانی کتب سے ثابت کرتے ہیں. اس کتاب کو انتہائی توجہ سے پڑھیں. اس کتاب میں دیے گئے ایک ایک حوالہ کی ہم تصدیق کرتے ہیں، اور حوالہ غلط ثابت ہونے پر فی حوالہ 10,000 روپے کے انعام کا اعلان کرتے ہیں. مگر قادیانیوں کو فقط دعوت غور و فکر ہے کہ خدا را توجہ فرمائیں، کہیں آپ دھوکے میں ہی نہ مر جائیں اور کفر و دلالت کے اندھیروں میں بھٹک کر جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں. آئیے اسلام کی جانب، جو کہ ایک سچا دین ہے. آگے جناب صفحہ نمبر 12 کے اوپر کتا سال اشاعت زہ ارمغان با بصیرت از قلم صاحبزادہ فیض الامین فاروقی سیالوی مونیا شریف ضلع گجرات. یہ ایک شاعر ہیں، انہوں نے ایک قطعہ لکھا تھا، تو وہ بھی ہم نے کتاب کے زیب زینت بنایا. ملاحظہ کیجئے، فرماتے ہیں فاضل زی اعلیٰ ہیں مبشر رضا، ان کو ہے حق سے ذوق ایک عمدہ عطا، ہے عبور ان کو تحقیق و تحریر پر، خاص ہے ان پہ احسان و لطف خدا. یہ کتاب ان کی ہے ایک در گراں، دین و ایمان پہ آئے گی اس سے جلا، فتنہ کا دیان کا ہے یہ احتساب، ہوگا ان کا ظاہر فریب و دغا، ہیں دلائل سبھی مستند اور قوی،
فائدہ اس سے پائیں گے شیخو فقہ، اس پر تقدیم ہے پیر صابر کی خوب، جس کا ہر لفظ ہے گوہر پرضیا، اس کی تاریخ تدوین فیض الامین کہ دو تم گلشن معرفت مرحبا، 1441 ہجری۔ آگے یہ صفحہ نمبر 13 پر تقدیم ہے سید صابر حسین شاہ بخاری قادری گولڈ میڈلسٹ مدیر اعلیٰ ماہنامہ الحقیقہ پاکستان، اور یہ تقدیم ان کی چلتی ہے جناب صفحہ نمبر 25 تک۔ آگے پھر تقدیم لکھی تھی متین خالد صاحب نے، جو کہ قادیانی بیانک چہرہ بے نقاب ہوتا ہے کے نام سے، اور یہ صفحہ نمبر 26 سے لے کر کے یہ ان کی تقدیم چلتی ہے صفحہ 36 تک۔ یہ تقدیمات جو ہیں یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے ملاحظہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل مزید یہ جو 2 تقدیمات ہیں، ایک نئے مقدس تاریخی مقام کے اوپر ہم آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے اندر بہت سے حوالہ جات بھی ان لوگوں نے دیے ہیں، تو وہ بھی سارے ویڈیو کے اندر دکھائیں گے ہم۔ کتاب کی PDF اگر آپ کو چاہیے ہو تو میرے واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر لیں، جو کہ ویڈیو کے نیچے میرا واٹس ایپ نمبر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا۔ اگر اس تاریخی مقام کے حوالے سے معلومات چاہیے ہوں تو پھر بھی آپ میرے واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کیجئے۔ اگر آپ یہ زیارت کرنا چاہتے ہوں میرے ساتھ تو پھر بھی آپ رابطہ کیجئے گا۔ مدینہ شریف جب آپ تشریف لائیں تو عاجز سے ملاقات لازمی کیجئے گا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے متعلق آپ نے اپنی رائے لازمی دینی ہے، اور یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، اور پوری کتاب قادیانی کلمہ ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کو سنائیں گے اور سمجھائیں گے بھی، اور اس کے اوپر قادیانیوں کی بھی رائے ہمیں چاہیے لازمی طور پہ۔ اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ ہماری کوئی لڑائی جھگڑا ان سے نہیں ہے، فقط یہی ہے کہ یہ لوگ اسلام کی طرف واپس آ جائیں اور مرزا غلام قادیانی کے اوپر لعنت ڈال دیں، جس جھوٹے مذہب کلٹ دین کے یہ پیروں ہیں اس سے یہ رجوع کر لیں، اور مرزا قادیانی کے اوپر اور اس کے جملہ عقائد کے اوپر لعنت ڈال کے واپس دین اسلام میں آ جائیں۔ بہت شکریہ، رب رکھا، پھر ملتے ہیں ایک نئے مقام کے اوپر نئے اقتباس کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، رب رکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔